ایک تو ان کی ایڈوائزر تھیں، ان کی وائف، ان کے بارے میں ہم نے بات کر لی، مزید بات نہیں اس لیے نہیں کریں گے، میں خود نہیں چاہتا کہ خواتین کے بارے میں ہم اس طرح یہاں بیٹھ کے بات کریں. دوسرے جو شخص تھے جو اب زیر عتاب ہیں، جن کے اوپر یہ الزام اب چارج شیٹ میں ہے کہ انہوں نے سیاسی اس میں پروسیس میں، سیاسی سسٹم میں مداخلت کی، ڈیوٹی میں رہتے ہوئے بھی، ڈیوٹی کے بعد بھی. جنرل فیض کی میں بات کر رہا ہوں. ان کا کردار آپ کو پہلے سمجھ میں نہیں آیا، کیونکہ آپ دیکھیں وہ ایک ڈی جی آئی ایس آئی تھے اور وہ صحافی، آپ صحافی ہیں اور آپ یہ سارا کچھ دیکھ رہے تھے، آپ کو یہ پتا جو تھا. بشرا بی بی کو خان صاحب اتنا اللہ لوکنی سمجھتے تھے نا، اس میں بھی جنرل فیض صاحب کا بڑا کردار تھا. اور یہ بات کوئی میرا خیال ہے اس سے پہلے بھی ریکارڈ پہ لا چکا ہے کسی انٹرویو میں. موکل کیا ہے، ان کے موکل وہ تھے، اب تو ہر ان صحافی کے یہ کہتا ہے. موکل یہ تھے، یعنی وہ خان صاحب کو بتا دیتے تھے کہ جی اب یہ، وہ بشرا بی بی کو بتا دیتے تھے کہ ہمارے پاس ایسی اطلاعات ہیں، وہ بشرا بی بی کو بتا دیتے تھے کہ یہ ہونے والا ہے آگے چل کے. ظاہر ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے، انہیں سارا پتا تھا. اور بشرا بی بی خان صاحب کو بتا دیتی تھی کہ یہ ہونے والا ہے، اور خان صاحب کہتے تھے یہ تو بڑی اللہ لوکنی ہے، اس کو تو سارا پتہ ہے. اور میں نے ایک دفعہ بڑے طریقے سے خان صاحب کو ایک واقعہ سنایا تھا. میں نے کہا جی کچھ اللہ لوکنیاں یا اللہ لوکنے اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جس کو ہم کہتے ہیں. تو میں نے کہا وہ ایک خاتون، جو ایک لڑکی جو ہے وہ گھر سے بھاگ گئی اپنے کسی بوائے فرینڈ کے ساتھ، تو اس کے والد صاحب اپنے دوست سے کہتے ہیں، اس لڑکی کے والد اپنے دوست سے کہتے ہیں کہ میری کڑی کرو پجتے گئی ہے پر ہے بڑی اللہ لوکنی، انہیں پرسوں ہی دستا سی 2 دن بعد ابا گھر چ جی نہیں ہوئے گا. تو یہ بات سن کے انہوں نے کیا اس کا ریاکشن دیا؟ نہیں، کیا ایسی باتیں جو ہیں وہ اگر سمجھیں بھی تو وہ سمجھنے والے کے لیے اشارہ ہے. وہ ظاہر نہیں کرتے کہ میں سمجھ گیا ہوں. اچھا، جو ہمارے یہ ڈی جی ایسے ہی سابق تھے جنرل فیض صاحب، جو ابھی ملٹری ٹرائل میں بھی ہے، ان کا ٹرائل ہو رہا ہے، یہ کس طرح کی شخصیت تھی؟ یہ شخص اگر عمران خان کے ساتھ نہ جڑا ہوتا، عمران خان بڑے مہذب طریقے سے اپنے اقتدار کی مدت پوری کر لیتے. اتنی بڑی بات جی بالکل، میں پورے وثوق سے آپ کو کہہ رہا ہوں، اگر جنرل فیض حمید عمران خان کا ڈی جی آئی ایس آئی نہ ہوتا، عمران خان بڑے باوقار طریقے سے، مہذب طریقے سے اپنے اقتدار کی مدت پوری کر لیتے. اور یہ جو جن کو اب لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کو، باجوہ صاحب کو نہیں پتا تھا یہ ساری باتیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باجوہ صاحب کو اگر پتہ نہیں تھا تو وہ پھر کیا ٹھنگنے کے آرمی چیف تھے، انہیں پتہ ہی ہوگی. تو لیکن پھر ان کو ساتھ میں کیوں نہیں رکھا جا رہا اس ساری وہ پروسیس؟ ظاہر ہے عمران خان کو بہت زیادہ اس نے اپنے شیشے میں اتار لیا ہوا تھا. ایک اعتماد کی ایسی فضا بنا لی ہوئی تھی جس میں عمران خان کے لیے آرمی چیف آئی ایس آئی کے ڈی جی تھے اس وقت کے. یعنی وہ اس وقت کے جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے فیض حمید، ان کو وہ آرمی چیف سمجھتے تھے، اور آرمی چیف کو وہ ڈی جی آئی ایس آئی کا رتبہ بھی نہیں دیتے تھے. یعنی کہ وہ ایک کشمکش اندر ہی تھی جس کے یہ بھیڑ چڑھ گئے. یہ جس کا یہ شکار ہوئے. اوہو، یہ تو بڑا. میں نے دیکھے، میں نے زویب صاحب، میں نے خان صاحب سے یہ کہا تھا، گزارش کی تھی، میں نے کہا خان صاحب آپ کے پاس 2 راستے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ جو لوگ آپ کو اقتدار میں لے کے آئے ہیں، یہ ایک حقیقت ہے، ان لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات کو بہتر بنا کے آپ اپنے اقتدار کی مدت پوری کر لیں. آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ اقتدار میں وہ لے کے آئے تھے. اب یہ پہلے بھی کئی دفعہ انہوں نے کہا، اور خان صاحب کو پتہ ہے اس بات کا، یہ کوئی میں نے کوئی نئی بات تھوڑی کی تھی، خان صاحب کو پتہ ہے. ایک میں آپ کو بڑا مزے کا واقعہ سناتا ہوں، مجھے ابھی اگر یاد رہا تو بڑا ہی مزے کا واقعہ، پہلے کبھی نہیں میں نے سنایا. میں نے کہا ایک راستہ تو آپ کے پاس یہ ہے کہ ان کے ساتھ اپنے معاملات کو تھوڑا درست کر کے، بند گلی سے ذرا باہر کر کے تو اپنے اقتدار کی مدت پوری کر لیں. اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ معاملات آپ بند گلی میں لے جائیں، اور اس کے بعد یہ لوگ جو ہیں دوبارہ راغب ہو جائیں، دوبارہ یہ ان کی طرف چلے جائیں جن کو آپ 4.25 سال چور ڈاکو کہتے رہے، اور وہ کہلواتے رہے آپ سے، اور یہ مجبور ہو جائیں کہ دوبارہ ان چور ڈاکوؤں کو اقتدار میں لے آئیں. میں نے کہا خان صاحب خدا کا واسطہ ہے، ان چوروں اور ڈاکوؤں سے آپ ہمیں بچائیں، کم از کم 1.25 سال تو بچا لیں یار. آپ 1.25 سال اپنے اقتدار کی مدت پوری کر لیں. یہ جو لوگ ہیں یہ ان چوروں ڈاکوؤں سے تو کم چور ڈاکو ہیں،
یہ تو ان سے کہیں بہتر ہے. تو ان کے ساتھ کچھ معاملات طے کر کے آپ اپنے اقتدار کی مدت پوری کر لیں اور آپ کے جو نامکمل پروجیکٹ ہیں ان کو آپ مکمل کر لیں, تاکہ اگلی بار جب آپ الیکشن میں جائیں تو آپ ذرا آپ کی حیثیت جو ہے سیاسی حیثیت وہ تھوڑی بہتر ہو. لیکن خان صاحب کے دماغ پر فیض حمید سوار تھا اور فیض حمید آرمی چیف بننا چاہتا تھا. موجودہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے ہماری, یعنی کہ اصلی ہیرو جو ان سے تھے اس فلم کے اور ان کے بقول تو وہ تو فیض صاحب تھے, ایسے ہی تھے جی. عمران صاحب تو بس ہیرو نہیں تھے, سہولت کار تھے. ہیرو نہیں تھے, اکارڈنگ ٹو دیم, وہ ولن تھے. اکارڈنگ ٹو دیم وہ تو ان کے ہیرو تھے اپنی فلم میں, یعنی کہ لیکن فیض صاحب اپنی فلم میں اصل میں تو وہ ولن تھے. اصل میں ولن تھے, لیکن اپنی فلم میں وہ اپنے لیے ہیرو وہ تھے, وہ اپنا راستہ ٹھیک کر رہے تھے ایسے تھے. اور عمران صاحب صرف سہولت کار تھے. جیسی ہماری جو ہمارے یہ جو آرمی چیف ٹائپ لوگ بنتے ہیں, جیسی ان کا ایک مزاج بن جاتا ہے اس عہدے پہ آنے کے بعد, آپ ضیاء الحق کو دیکھ لیں, آپ جناب مشرف کو دیکھ لیں, پیچھے مثالیں ہمارے سامنے ہیں. میں نے خان صاحب کو کہا تھا کہ آپ اس کو آرمی چیف بنانا چاہتے ہیں, اور میں نے جو اس وقت خان صاحب کے مخالف تھے, میں نے انہیں کہا تھا کہ یہ اگر خان صاحب اس کو آرمی چیف بنا دیں, اپنے پسندیدہ ترین آدمی کو جنرل فیض حمید کو آرمی چیف بنا بھی دیں, تو خان صاحب کو 3 یا 4 مہینے بعد اسی نے اقتدار سے اتار دینا ہے. یہ بات آپ نے کہہ دی جی بالکل. تو انہوں نے مانی؟ میں نے کہا مانی کہاں, پھر اگر مانی ہوتی تو یہ نتیجہ نکلتا. سوار کچھ اور تھا ان کے دماغ پہ. اچھا چلیں اس سے آگے چلتے ہیں. اس سارے کے اندر صحافی انوالو ہو گئے تھے کچھ, جو صحافی بڑی ترقی بھی کر گئے, اور وہ مجھے یاد ہے, میں آپ سے اس لیے شیئر کر رہا ہوں کیونکہ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ مجھے پرائم منسٹر ہاؤس سے ہی وہاں کچھ لوگ تھے جو ان کے ڈیجیٹل میڈیا ونگ میں تھے, انہوں نے کہا کہ شفقت محمود صاحب نے کہا ہے یہ کہ یوٹیوبرز ڈھونڈو. اس وقت ابھی یہ نیا شروع ہوا تھا, ڈھونڈو. اور انہوں نے کہا کہ صرف خان کی حق میں 3-4 ویڈیو بنا, تجھے ہم اسپانسر بھی دیں گے اور تیری ویڈیو کو ہم آگے اس پروموٹ بھی کریں گے. میں نے وہ نہیں کیا کیونکہ میں اور طرح کا بندہ تھا, پاگل تھا ذہنی طور پہ, مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیوں کرنا. تو وہ دوسرے لوگ اس میں شامل ہو گئے. ان صحافیوں کا بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ وہ کس جگہ طرف سے آ رہے تھے اور اب وہ کہاں کھڑے ہیں؟ جیسے عمران ریاض صاحب تھے, صدیق جان صاحب تھے. میں اس کے بارے میں کچھ زیادہ, میری برادری ہے, اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھاؤں گا تو خود ہی ننگا ہوں گا. لیکن مجھے ایک بار خان صاحب نے بلایا, فاروق حبیب نے مجھے کہا کہ خان صاحب تم سے ملنا چاہتے ہیں. میں چلا گیا, خان صاحب نے مجھے بلایا اور مجھے کہتا ہے کہ یار یہ جو ہے, خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں, تو اور ہم کیسے جو ہے وہ کچھ صحافیوں کو کنٹرول کریں, اور ہم کس طرح سے اپنے معاملات جو ہیں وہ جرنلزم میں, تو تم تو پڑھاتے بھی ہو, کوئی ایسی ٹیکنیکس بتاؤ ہمیں, ٹپس دو ہمیں کہ ہمارے جو میڈیا کے معاملات ہیں, میڈیا ہمارے بہت اگینسٹ ہو رہا ہے, تو ہم اس کو بہتر کریں. تو میں نے انہیں 3-4 نام بتائے. میں نے کہا جی کہ یہ اس وقت بہت ہمارے اگینسٹ آ رہے ہیں, تو آپ ان کے ساتھ ملیں, جی ملاقات کریں. جی ٹھیک ہے. تو مجھے کہتے ہیں تم کسی دن ان کو لے آؤ. میں نے کہا بالکل میں نے یہ نہیں کرنا. ان کو یہ تاثر ہی نہیں ملنا چاہیے کہ اس ملاقات کا اہتمام میں کر رہا ہوں. ان کو یہ تاثر ملنا چاہیے کہ پرائم منسٹر صاحب خود آپ سے ملنا چاہتے ہیں. میں بیچ میں نہیں آؤں گا خان صاحب, یہ میں آپ کو بالکل صحیح, ایک جو دوست ہے وہ مشورہ, ادروائز میں تو اپنے نمبر بنا لوں نا. میں انہوں نے کہا جی آپ کو جو ہے وہ میں لے کے چلتا ہوں پرائم منسٹر کے پاس, تو ہو سکتا ہے وہ میری بات کو بھی رد کر دیں. لیکن جب آپ خود ان سے رابطہ کریں گے, اور وہ آپ کے پرانے مہربان ہیں اور اس وقت کے مہربان ہیں جب آپ اقتدار میں نہیں تھے, تو پھر کیا ہوا؟ تو ہم نے کہا تھا کہ ان لوگوں کو آپ محبت سے لوگوں کے دل جیتے. اور کئی مثالیں میں نے دی. زرداری کی مثال میں نے دی کہ میں جب نوائے وقت میں تھا, خان صاحب میں اتنا اس کے خلاف لکھتا تھا, وہ فون کرتا تھا مجھے اور ایک ہی بات کرتا تھا کہ آپ جو کر رہے ہیں آپ وہ کام کرتے رہیں. ظاہر ہے جب زرداری صاحب نے کہا, ظاہر ہے جب آپ میرے کام میں مداخلت نہیں کرتے کہ مجھے صدارت کیسے کرنی چاہیے کیسے نہیں کرنی چاہیے, تو میں آپ کے کام میں بیٹا کیسے مداخلت کر سکتا ہوں کہ آپ کو صحافت ایسے کرنی چاہیے, صحافت ایسے نہیں کرنی چاہیے. میری خواہش تو بس اتنی سی ہے کہ ہم آپ کو اپنا دوست بنانے میں کامیاب ہو جائیں. واہ. یہ انہوں نے 2-3 بار فون پہ مجھے یہ کہا
کہ ہم نے آپ کو اپنا دوست بنانا ہے. واہ. اور اس کے بعد میں جب بھی کالم لکھنے بیٹھتا تھا اور اس کی کسی ناقص ترین پالیسی پہ بھی میں جب لکھتا تھا تو الفاظ میں میرے سختی پتہ نہیں کون سی قوت غائب کر دیتی تھی اور میرے الفاظ بڑے نرم ہو جایا کرتے تھے.